अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 16 से, जिसका तर्जमा है, ये वही हैं जिन्होंने मोल ली गुमराही हिदायत के बदले, सो नाफ़े ना हुई इनकी सौदागरी और ना हुए राह पाने वाले। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है लूमिंग पेरिल, यानी कि इमर्जिंग थ्रेट, इमर्जिंग डेंजर। आज हम एक मरतबा फिर अगवान, इम्ब्राग्लियो, क्वागमायर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और किस तरह से वहाँ पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है डिक्लाइन हो रही है और कौन कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे पाई जाती हैं, और पाकिस्तान का जो क्लाउड था, इन्फ्लुएंस था अफ़गानिस्तान तालिबान के ऊपर, वो किस तरह से रिड्यूस हो गया है। और अमेरिकन विज़िट के दौरान पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मुईद यूसुफ और DGISI हैं फैज़ हमीद, उनका क्या स्टांस रहा है। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, ग्रीन कलर में हम जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे उनको हाईलाइट करेंगे। इसी तरह से एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर होंगे और रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। मज़ीद मैं आपके एक सजेशन ओपिनियन लेना चाह रहा था कि जो डॉन है इसमें लाजमी नहीं कि जो तीनों एडिटोरियल रोज़ पब्लिश होते हैं वो इश्यूज़ से रिलेटेड हों या इम्पोर्टेंट हों। तो क्या हमें किसी और न्यूज़पेपर से, लाइक के जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून है या फिर कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो गया, वाशिंगटन पोस्ट, वहाँ से कोई लेने चाहिए एडिटोरियल्स, या फिर हमें डॉन के ही एडिटोरियल स्टडी करने चाहिए? तो ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है उसमें हम एजुकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, और एजुकेशन का जो क्योस पाया जाता है, कैटास्ट्रोफ है, तबाही हो रही है कोविड-19 की वजह से। तो यानी कि हम कोविड-19 और एजुकेशन की सूरत हाल को रिलेट करेंगे, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और दूसरे कंट्रीज़ में क्या सूरत हाल है, और जो हमारे पाकिस्तान के स्पेसिफ़िकली प्रोविंसेस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं पाई जाती है एजुकेशन के मामले में जब फ़ैसले लिए जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से। द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान कंटिन्यूज़ टू डिटेरिएट। जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है वो तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है। एज़ अफ़गान तालिबान कैप्चर मोर टेरिटरी, जिस तरह से तालिबान ज़्यादा से ज़्यादा ख़ित्ते पे कब्ज़ा करते जा रहे हैं, एंड स्टार्ट टू थ्रेटन मेजर सिटीज़, और उन्होंने जो मेजर सिटीज़ हैं उनको थ्रेटन करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन हैज़ एडवाइज इट्स सिटीजन्स, ब्रिटेन ने अपने शहरियों को ये नसीहत की है टू एक्वेट अफ़गानिस्तान इमीडिएटली, कि वो फ़ौरन से अफ़गानिस्तान को छोड़ दें, गिवन द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, सूरत हाल की सीरियसनेस को देखते हुए, ग्रेविटी को देखते हुए। प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ निगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो प्रॉबेबिलिटी है, लाइकलीनेस है कि बातचीत के ज़रिए सेटलमेंट होगी इस कन्फ्लिक्ट की, झगड़े की, कन्फ्रंटेशन की, अपीयर रिमोट, ये बहुत दूर नज़र आती है। एंड ऑल डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर नाउ ब्रेसिंग फॉर प्रोट्रैक्टेड सिविल वार, और तमाम जो लोकल, डोमेस्टिक और गैर मुल्की स्टेक होल्डर्स हैं वो अब तैयार हो रहे हैं एक प्रोलॉन्ग्ड सिविल वार के लिए। द स्पिल ओवर ऑफ दिस वायलेंस, जब हम कहते हैं स्पिल ओवर, इसका मतलब है कि जो किसी एक खित्ते में सूरत हाल है वो उसके जो करीबी या मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पे भी फैल सकती है। तो इसी तरह से अगर स्पिल ओवर होता है तशद्दुद का, विल इफ़ेक्ट ऑल नेबर्स ऑफ अफ़गानिस्तान एंड रीजन एज ए होल, तो ये अफ़गानिस्तान के तमाम पड़ोसियों को भी इफ़ेक्ट करेगा और ख़ित्ते को भी एज ए होल इफ़ेक्ट करेगा। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बाय द US, रशिया, चाइना, ईरान एंड पाकिस्तान हैव फेल्ड, जो सफारती कोशिश थी अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान की जानिब से वो नाकाम हो गई हैं प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स प्रोड्यूस करने में। एंड देयरफॉर इट इज़ प्रूडेंट, और इसीलिए ये वाइज है, टू आस्क हु शुड शेयर द ब्लेम फॉर द टेरिबल फेट, कि किस के ऊपर इल्ज़ाम जाएगा इस खौफनाक फेट का, दैट हैज़ बिफॉलन अफ़गानिस्तान, जो कि कम अपान हुआ है अफ़गानिस्तान के ऊपर। देयर इज़ एनफ ब्लेम फॉर एवरीवन, हर किसी पे इल्ज़ाम लगाने के लिए काफ़ी जगह है, स्पेस है, विच मीन्स इट इज़ अनफेयर टू पिन मोस्ट ऑफ इट ऑन पाकिस्तान, इसलिए ये गैर मुनासिब होगा कि इसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाए। दैट द US एंड मैनी वेस्टर्न कंट्रीज़ अपीयर टू प्रिपेयरिंग टू डू, जैसा कि नज़र आ रहा है अमेरिका और बहुत सारे मगरबी ममालिक तैयार हो रहे हैं इसका ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर पुट करने के लिए। पाकिस्तान में हैव मेड मिस्टेक इन द पास्ट, पाकिस्तान ने माजी में कुछ गलतियाँ की होंगी बाई चूजिंग फेवरेट्स, इन्होंने फेवरेट चूज़ किए थे लेकिन उसमें ईरान और कतर भी शामिल थे। बट टाइम्स हैव चेंज, लेकिन जो वक्त है वो तब्दील हो चुका है। एंड लेसन्स हैव बीन लर्नड, और सबक सीखा जा चुका है।
اٹ از ٹرو، یہ سچ ہے دیٹ پاکستان ہیز ان دا پاسٹ انجوائڈ سگنیفیکینٹ لیوریج ود دا طالبان، کہ ماضی میں طالبان کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات تھے اور انہوں نے اپنے ایڈوانٹیج کو یوز کیا ہے. بٹ دا پور آؤٹ کم آف دوحہ ٹاکس شو دیٹ لیوریج از ناؤ لمیٹڈ. لیکن جو ناقص آؤٹ کم تھی، کانسیکوینسز، ریپرکشنز، نتائج تھے دوحہ ٹاکس کے، وہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ جو ایڈوانٹیج تھا اب وہ محدود ہو چکا ہے. دس واز ایویڈنٹ وین آن فرائیڈے دا طالبان شٹ اے بارڈر کراسنگ ود پاکستان. اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے جب جمعہ والے دن طالبان نے بارڈر کراسنگ پاکستان کے ساتھ بند کر دی، ڈیمانڈنگ دیٹ ویزا ریسٹرکشنز بی ایزڈ، یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہ ویزا کی جو پابندیاں ہیں ان میں کمی کی جائے، ایز کیا جائے. ایکچولی یہ بات جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ ویزا ہونا ہی نہیں چاہیے. انڈیڈ، در حقیقت نو کنٹری ول مور ایڈورسلی افیکٹڈ بائی دا سچویشن ان افغانستان دین پاکستان. کوئی بھی ملک زیادہ متاثر نہیں ہوگا افغانستان کی صورتحال سے جتنا پاکستان متاثر ہوگا. اٹ از پاکستان انٹرسٹ، یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، دیٹ وائلنس سبسائڈس، کہ وائلنس کم ہو جائے، ریڈیوس ہو جائے، ریسیڈ کر جائے، اینڈ پاور شیئرنگ ارینجمنٹ بٹوین دا طالبان اینڈ دا کابل گورنمنٹ از ریچ، اور پاور شیئرنگ ارینجمنٹ ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے طالبان اور کابل حکومت کے درمیان. The absence of such an agreement is not due to lack of trying by Pakistan. اس طرح کے معاہدے کی، ایگریمنٹ کی غیر موجودگی اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان نے کوشش نہیں کی. The threat of terrorism spilling across into our territory، اگر یہ جو خطرہ ہے دہشت گردی کا ہمارے خطے میں اسپل اوور کرتا ہے، اسپل اکراس کرتا ہے، has now become a major concern، تو یہ اب سب سے بڑی تشویش بن گئی ہے. اٹ از ایسٹیمیٹڈ، یہ تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں جن کا تعلق تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ اور آئی ایس سے ہے، ان کی تعداد تقریباً 7,000 ہے، اینڈ بیسڈ ان افغان ٹیریٹری اکراس دی بارڈر فرام پاکستان، تو وہ افغان ٹیریٹری میں پناہ لیے ہوئے ہیں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ. دا چانسز آف دیم اسپلنگ انٹو پاکستان along with the flow of refugees are very real، اس بات کے مواقع کہ وہ پاکستان میں داخل ہو جائیں گے پناہ گزینوں کے ساتھ تو بہت زیادہ حقیقی ہیں. These concerns have been communicated to all key players، یہ جو تحفظات ہیں تمام کی پلیئرز تک پہنچا دیے گئے ہیں. اینڈ it is hoped that the gravity of such threats will be duly acknowledged by them، اور یہ امید کی جاتی ہے کہ جو سیریسنس ہے اس طرح کے خطرات کی اس کو تسلیم کیا جائے گا ان کی جانب سے. The primary concern for Pakistan at this stage should be security of the homeland، پاکستان کے لیے جو تشویش کی بات ہونی چاہیے اس سٹیج پہ وہ اپنے ملک کی سیکیورٹی ہے. There is not much that it can do to stabilize the situation in افغانستان، پاکستان کچھ زیادہ نہیں کر سکتا افغانستان میں صورتحال کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے. But there is lot that is must to do minimize the impact of potential spillover، لیکن پاکستان کچھ کر سکتا ہے، لاٹ آف ایفرٹس کر سکتا ہے جو امپیکٹ ہوگا، اثر ہوگا اسپل اوور کا، اس کو منیمائز کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے. ڈیورنگ دا ریسنٹ وزٹ ٹو یو ایس، حال ہی میں جو وزٹ کیا گیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس میں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معیز یوسف اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے آر رپورٹڈ ٹو ہیو کمیونیکیٹڈ دیز کنسرن ٹو یو ایس آفیشیل، تو ایسا رپورٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ تحفظات کمیونیکیٹ کر دیے ہیں، پہنچا دیے ہیں یو ایس کے آفیشیلز تک. فور موسٹ امانگ دیز کنسرن از پاکستان's آرگومنٹ، جو سب سے اول ہے ان تحفظات میں وہ پاکستان کے یہ دلائل ہیں دیٹ ریفیوجیز شوڈ بی کیمپڈ آن دی افغان سائڈ آف دی بارڈر، کے پناہ گزینوں کو افغان سائڈ آف بارڈر میں کیمپ کیا جائے. دا ایشو ریمینز انریزالوڈ، یہ جو معاملہ ہے ابھی بھی حل نہیں ہوا. اینڈ کین بیلون انٹو کرائسس، اور یہ سویل کر سکتا ہے ایک بحران میں، اف ناٹ ہینڈلڈ ان اے ٹائملی مینر، اگر اس کو وقت پر ہینڈل نہ کیا گیا. دا پاکستانی لیڈرشپ شوڈ اسٹارٹ کمیونیکیٹنگ اٹس پالیسیز، پاکستان کی جو حکمران جماعت ہے ان کو کمیونیکیٹ کرنی چاہیے پالیسیز جو اپنی ہیں، ان اے لائٹ آف دی ایوالونگ سچویشن، جو چینجنگ صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، سو دیٹ دیر از نو ایمبیگوٹی آن ویئر وی اسٹینڈ، تو اس میں کوئی ویگنیس یا مبہم پن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کیوس ان ایجوکیشن. وائل دیر از لٹل ڈاؤٹ، اس میں بہت کم شک ہے، دیٹ پاکستان ہیز فیئرڈ بیٹر دین مینی کنٹریز، کہ پاکستان نے پروسیڈ کیا ہے ایز کمپیئر ٹو بہت سارے جو ممالک ہیں، نیومیریس سیورل کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں، ان ٹرمز آف ڈیمیج کاز بائی آن گوئنگ کووڈ-19 پینڈیمک، جو کہ ڈیمیج کاز ہوا ہے کووڈ-19 وبا کی وجہ سے. کوائٹ اے بٹ آف دس سکسیس اپیئرس ٹو بی ڈاؤن ٹو لک،
اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جو کامیابی ہے اس کا صحرا لگ کے یا قسمت کو جاتا ہے. دیر از سرٹینلی نو لیک آف کیوس امنگس دی رینک آف اتھارٹی. یقینی طور پر کوئی کمی نہیں ہے کیوس کی کیٹاسٹروفی حکام کے رینکس میں. اینڈ ٹینڈنسی ٹو ورک ود اے لیٹر انٹر پروونشل کوآرڈینیشن. اور ان کا جو رجحان ہے کہ یہ بہت کم انٹر پروونشل تعاون کے ساتھ کام کرتے ہیں. اے کیس ان پوائنٹ از دا ایجوکیشن سیکٹر. اگر ابھی ہم جو کیس دیکھنے جا رہے ہیں وہ تعلیمی سیکٹر ہے. ویئر ملینز آف اسٹوڈنٹس ہیو سفرڈ این انپریسیڈنٹڈ ڈگری آف انسرٹینٹی. جہاں پہ لاکھوں اسٹوڈنٹ کو سفر کرنا پڑی ہے ایک غیر یقینیت کی صورتحال جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی, انپریسیڈنٹڈ تھی. کریٹڈ بائی دی ایبسنس آف کوہیرنٹ پالیسی. اور یہ کریٹ ہوئی ہے کیونکہ ایک جامع کوہیرنٹ کوآرڈینیٹڈ پالیسی کی کمی تھی. ریگارڈنگ اٹینڈنس ایٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. جب بات آتی ہے تعلیمی اداروں میں اٹینڈنس کی ایٹ بوتھ دا سینٹر اینڈ پروونشل لیول, دونوں وفاقی اور صوبائی لیولز پہ. اٹ از اسینشیل. یہ نیسیسری ہے, ضروری ہے ٹو نوٹ کہ نوٹ کرنا دیٹ دی سم چیلنج از بینگ فیسڈ بائی ایوری کنٹری. کہ ہر ملک کچھ نہ کچھ چیلنج فیس کر رہا ہے ٹو اے گریٹر اور لیسر ڈگری, زیادہ یا کم ڈگری پہ, ڈپینڈنگ آن دی ایکسٹینٹ ٹو وچ دیٹ کنٹری ہیز بین امپیکٹڈ بائی سکسیسو ویز آف وائرس. اس بات پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے کہ جو کرونا کی سکسیسو ویز آئی ہیں ان سے وہ ملک کتنا متاثر ہوا ہے. اینڈ دی ایبلٹی آف ریسپیکٹیو گورنمنٹ ٹو ریکگنائز. اور بہت ساری جو حکومت ہیں ریسپیکٹیو حکومتیں ہیں ان کی یہ ایبلٹی صلاحیت کہ وہ تسلیم کریں دیٹ دس از آن گوئنگ اینڈ ڈیفیکلٹ سچویشن, کہ یہ جاری رہنے والی اور مشکل صورتحال ہے. اینڈ ٹو ایکٹ اکارڈنگلی. اور اس کے مطابق ایکٹ کریں. بٹ ٹو کم ڈاؤن ٹو دا اسپیسیفکس. اگر ہم اسپیسیفکس کی بات کریں, ان پاکستان ایچ ویو ہیز بین میٹ ود پیس میل رسپانس. پاکستان میں ہر ویو کو ٹریٹ کیا گیا ہے پیس میل اپروچ کے ذریعے. پیس میل اپروچ ہوتی ہے میڈ اور ڈن ان سیپریٹ اسٹیجز اینڈ ریدر دین بینگ پلانڈ. ون دیٹ آفن ورکس ایٹ کراس پرپز. جو کہ جس کے مقاصد سیم نہیں ہوتے, کراس پرپز ہوتے ہیں. آن وینسڈے والے دن ہم نے اسلام آباد میں دیکھا, یہاں پہ ہمارے پاس ڈبل کاماز ہیں, فلو آف سینٹینس کو مینٹین کریں گے. دا انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹر کمیٹی. یہ کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ صوبوں کے درمیان تعلیم کے معاملے پہ باہمی تعاون رہے. کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ایکسیپٹ فار بیڈلی ہٹ سندھ, کے جو بری طرح سے متاثر ہوا ہے سندھ کرونا پینڈیمک سے. آل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز وڈ رن ان پرسنل کلاسز. کے تمام تعلیمی اداروں میں ان پرسن کلاسز ہوں گی. بٹ دا اٹینڈنس وڈ بی اسٹیگرڈ. لیکن جو اٹینڈنس ہے وہ اسٹیگرڈ میننگ میں ہوگی. اسٹیگرڈ ہوتا ہے کہ مطلب کہ اس طرح پلان کیا جاتا ہے کہ ایک دن اسٹوڈنٹس آتے ہیں, نیکسٹ ڈے چھٹی کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس, اور دوسرے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, مطلب آلٹرنیٹیو ڈیز پہ کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں. ہوور تاہم اٹ از واز ڈیسائیڈڈ. یہ فیصلہ کیا گیا دیٹ یونیورسٹیز اینڈ کالجز ول ریمین اوپن وداؤٹ ریسٹرکشنز. کے جو یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں وہ اوپن رہیں گے بغیر کسی پابندیوں کے. اف دا لاجک از دیٹ اولڈر اسٹوڈنٹس. اگر اس میں یہ لاجک ہے کہ جو بڑے اسٹوڈنٹس ہیں اور منیمم ایج جو ویکسینیشن کی ہے پاکستان میں وہ 18 ہے, ول پروزیومیبلی ہیو بین ویکسینیٹڈ. کہ یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ویکسینیشن حاصل کر لی ہوگی. اور وی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ ول بی انشورڈ. لیکن کیا ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یقینی بنایا جائے گا کہ ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول جو کیمپس میں ہے اس کے پاس اس کا پروف ہوگا. تھرو دی 18 امینڈمنٹ, 18ویں ترمیم کے ذریعے ایجوکیشن از پروونشل میٹر. جو تعلیم کا معاملہ ہے وہ صوبائی معاملہ ہے. یہاں پہ ہمارے پاس سیمی کولن ہے, سیمی کولن کے اطراف میں جو دونوں سینٹینسز ہوتے ہیں ان کے اپنے کمپلیٹ میننگز ہوتے ہیں. بٹ شیورلی دا ویری ایگزسٹنس آف IPEMC از ٹو انشور. لیکن جو ایگزسٹنس ہے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کمیٹی کی, اس کا مقصد ہے کہ وہ یقینی بنائے کچھ حد تک یونیفارمٹی کو ریسپانسز میں. ایون دو دی کووڈ-19 ریلیٹڈ ڈیٹا آن ایچ پروونس اینڈ سٹی فلکچویٹس. اگرچہ کہ جو کرونا کا ڈیٹا ہے ہر صوبے میں اور سٹی میں وہ فلکچویٹ کرتا ہے, تبدیل ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ. وٹ وی ہیو ایٹ اسٹیک, ہمیں جو چیز رسک پہ ہے وہ ہے فیوچر, مستقبل پوری جنریشن آف اسٹوڈنٹس کا ہمارے ملک میں ود آلریڈلی ایبسمل لٹریسی ریٹ. ہمارے ملک میں جو پہلے ہی لو لٹریسی ریٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شیورلی مور فارورڈ لکنگ میکانزم کین بی ڈیوائزڈ. یقینی طور پر ایک زیادہ فارورڈ لکنگ میکانزم چاک آؤٹ کیا جا سکتا ہے, پلان کیا جا سکتا ہے. جو آج کا تھرڈ ایڈیٹوریل تھا وہ ٹک ٹاک بین کے متعلق تھا. تو اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے PTI کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اس طرح کا جو آربیٹریری ڈیسیجن ہے وہ کس طرح سے لے سکتے ہیں بین کرنے کا فریڈم آف ایکسپریشن کو. تو یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا.
امید ہے آپ نے آج کے جو وہ کیب کے ورڈز تھے وہ بھی سمجھ لیے ہوں گے، اور اگر آپ خود سے یہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں پلے اسٹور پہ جا کے، وہاں پہ آپ کو یہ تمام ایڈیٹوریلز ہائی لائٹڈ فارم میں مل جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔